جی یہ بیسیکلی دیٹس دا تھنگ. یہ یونیورسٹیز آر مینٹ فار جنریٹنگ نالج تھرو ریسرچ اینڈ انوویشن. دیٹ تھنگس distinguishes universities from schools and colleges. In universities, we are here to generate knowledge کہ نئی چیزیں لے کے آنی ہیں. اور یہ جی میڈم یہ نئی چیزیں کیسے آئیں گی؟ آپ کے پاس مائک تھا نا. سر یونیورسٹیز ڈیفینیٹلی پروڈکٹیو ریسرچ کرے گی. ریسرچ کا بینیفٹ جائے گا ہمارے انڈسٹری کو. انڈسٹری فلرش کرے گی تو آٹومیٹیکلی سوسائٹی بینیفٹ کرے گی. انوویشنز اسی طرح سے آتی ہے کہ نیو آئیڈیاز نیو انوویشنز آئیں تو یہیں سے نالج جنریٹ ہوتا ہے, یہیں سے پروڈکٹیوٹی آتی ہے. کچھ اور ساتھی بتانا چاہیں گے؟ اینی ون لائک ٹو سے اینی تھنگ کہ واٹس دا ڈفرنس کہ ہم نے ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ کوالٹی ایجوکیشن دینی ہے, اس کے لیے کیا اسٹینڈرڈز ہیں, کیا لیول ہے, اور دوسری طرف ہم نے ریسرچ بھی پروڈیوس کرنی ہے, اس کے لیے کیا لیولز ہیں یا کیا ریکوائرمنٹس ہیں. اینی ون؟ جی ڈاکٹر صاحب کو دیں گے. تھینک یو سر. آئی تھنک سر جو ریسنٹ ریسرچ ہو رہی ہے جس طرح جرنل میں پبلش ہوتی ہے تو ٹیچر جو یونیورسٹی میں ہیں ان کو یہ بنتا ہے کہ دے شوڈ بی ایکویٹڈ ود دیٹ نالج وچ از ویری کرنٹ, اور دے شوڈ آلسو پٹ دی کوسچنس ٹو دی اسٹوڈنٹس. دے شوڈ آلسو ریسرچ ناٹ اونلی جس طرح ریسرچ ہمارا مقصد وہ نہیں ہے کہ جو لیب میں ہوتی ہے. دے شوڈ آلسو ریسرچ ان سم جرنلز, in some books, textbooks. I guess جو میں نے دیکھا کہ textbooks are being obsolete due to this semester system. So we should also rely on the textbooks. They should search on some topic which is not like open book exams. So they should also research in that sense, اور اس سے پھر جو ہے students کا knowledge اور teacher کا بھی اپنا knowledge ہے. That's why I think it can be improved, sir. Basically, I was going to link this slide with the previous all our slides کہ up till undergrad level quality teaching is mandatory. کہ وہ ڈاکٹر صاحب نے بھی جیسے بالکل صحیح فرمایا کہ وہ آپ نے بچے کو لیٹسٹ کرنٹ نالج دے دیا ہے انڈر گریڈ لیول پر, اور ہم کرواتے ہیں FIPs کرواتے ہیں, بٹ دیٹس اسٹل اتنا وہ ریسرچ نہیں ہوتی, اسٹینڈرڈ کی ریسرچ نہیں ہوتی کہ اس کو کسی اچھے جرنل میں پبلش ہو. بٹ ریسرچ کمز فرام گریجویٹ لیول کہ وہ اسٹوڈنٹ کی بیس, پوری کلاس کی آپ نے بیس اتنی اسٹرانگ ہو گئی ہے کہ ان کا لیول اتنا ہو گیا ہے, اینڈ دے نو دا لیٹسٹ نالج, لیٹسٹ ریسرچ, اور ابھی ٹائم آیا ہے کہ انہوں نے خود کرنی ہے, خود اس کو پرفارم کرنا ہے in their masters or in their PhD degree. So that's اور اس سے knowledge based economy ہے. بہت سارے there are hundreds of examples کہ جو ملک کو 20-25 یا 50 سال پہلے کیا ان کی سٹیٹس تھا, پھر انہوں نے ریسرچ کے فیلڈ میں how they flourished themselves, اور آج کہاں پر کھڑے ہیں. یہ بھی ایک دو ایگزامپلز دیتا ہوں. پھر یہ یونیورسٹی انڈسٹری لیزون از ویری امپورٹنٹ فار ریسرچ, پروڈکٹیو ریسرچ, جو بدقسمتی سے پاکستان میں بڑی بیڈلی مسنگ ہے. پھر اسی طرح اسپن آف کمپنیز کا رواج نہیں ہے, تو اس کی دو ایگزامپلز ابھی یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ڈیو ٹو شارٹیج آف ٹائم. کہ پروفیسر فریڈرک ٹرمن, ہی واز انجینئر اور ڈین آف انجینئرنگ تھے اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں, اور اسٹینفورڈ یونیورسٹی بیک ان 1890 کی بنی ہوئی ہے, بٹ 1945 میں پروفیسر فریڈرک ٹرمن نے ہی جسٹ گیو رائز, جیسے دنیا میں اور پروفیسر کرتے ہیں کام, کہ ایک اسپن آف کمپنی بنائی. اور اسی وقت امریکہ ہیروشیما ناگاساکی پر بمبارڈمنٹ بھی کر رہا تھا, سیکنڈ ورلڈ وار ہو رہی تھی, لیکن یہ پروفیسر اپنے کام میں لگا ہوا تھا, اور اس نے اس میں جیسے
मतलब आप भी जानते होंगे बहुत सारे प्रोफेसर्स को आपके अपने सुपरवाइजर्स दे माइट हैव सम स्पिन ऑफ कंपनीज. मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं स्ट्रेथक्लाइड यूनिवर्सिटी में, वो बल्कि फिट में कॉमसेट्स इधर इस्लामाबाद मैंने उन्हें इनवाइट भी किया 2016 में. तो वो आए भी और ही इज़ वंडरफुल प्रोफेसर. उसके पास रोल्स रॉयस के ही इज़ प्रोफेसर, मतलब रोल्स रॉयस के सारे प्रोजेक्ट्स वो करता है. तो इसी तरह बहुत सारे दैट्स ए स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इन डेवलप्ड कंट्रीज के प्रोफेसर स्पिन ऑफ कंपनीज बनाते हैं. तो उसने भी प्रोफेसर फ्रेडरिक टर्मन ने एक स्पिन ऑफ कंपनी बनाई इनिशियली ऑन ए वेरी स्मॉल स्केल. और जो होता भी ऐसे ही है कि कंपनीज बड़े छोटे लेवल पर बनती हैं, बट दैट कंपनी is contributing about 70% in the GDP of America now. आपके गूगल, आपका एप्पल, आपका इंटेल, आपका सिस्को और आपका whatever you name it, that's the hub of the latest technology. और वो अब that's the Silicon Valley, जो एक प्रोफेसर ने ड्रीम था, एक प्रोफेसर ने कंसीव किया, और how that is contributing right now in the economy of US. इसी तरह ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे बेरोजगार हो गए, तो उसी ने स्टैनफोर्ड इंडस्ट्रियल पार्क के नाम से एक और स्पिन ऑफ कंपनी बनाई बैक इन जस्ट आफ्टर 6 years. और इसी तरह टेक्सास यूनिवर्सिटी हैव ए डिफरेंट मॉडल और दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1883. तो उन्होंने नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से पूरी दुनिया में वो ग्लोबली दे स्प्रेड ओवर ग्लोबली, इवन इस्लामाबाद में भी उनका ऑफिस है नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स का. और इसी तरह वो मतलब ये दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज. फिर बहुत सारे और हमारे जो कंट्रीज हैं, जापान है, चाइना है, इवन ताइवान और सिंगापुर और इवन जर्मनी. आपको याद होगा कि पाकिस्तान इज द कंट्री हु गिव लोन टू जर्मनी in 1970s में, और दैट्स ऑन रिकॉर्ड. अब गूगल करें लोन टू जर्मनी तो अभी जर्मनी वेयर जर्मनी स्टैंड्स और पाकिस्तान कहाँ पर है. इसी तरह बहुत सारी और जो बदकिस्मती से PIA वाज द वन ऑफ द टॉप रैंक जो दुनिया की 3-4 एयरलाइंस थी, उनमें पाकिस्तान एयरलाइंस का नाम था, लेकिन वेयर PIA इज नाउ. तो ये जो जनाब चीजें हैं, ये लुकिंग इनटू कि आपके पास है क्या और उसको आपने इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज कैसे करवाना है. आपने बड़ी अच्छी रिसर्च की, अटक में, वाह में, विहाड़ी में, साहिवाल में बैठ के आपने बड़ा अच्छा रिसर्च किया, तो दैट गिव्स रिकॉग्निशन. या बाकी कैंपसेस में, बाकी भी हमारे सारे माशाल्लाह किसी से कम नहीं है. वी आर कॉमसेट्स इज हैविंग द क्रेडिट टू गिव द मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिकेशंस इन अ ईयर टाइम. तो ये इधर से ही आई है ना, बाकी सारे कैंपसेस में बैठे हैं स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, एंड दे आर प्रोड्यूसिंग, नो डाउट दे आर डूइंग गुड रिसर्च. उससे कॉमसेट्स की रिकॉग्निशन हुई है. बहुत सारी ये जो रैंकिंग एजेंसीज हैं, टाइम्स हायर एजुकेशन, QS रैंकिंग या बाकी स्टार रैंकिंग, तो उसमें माशाल्लाह सारे साथियों की वजह से नाम बना है. तो सारे रिसर्चर्स के लिए एक दफ़ा तो बहुत सारी क्लैपिंग कर लेना कि नो डाउट रिसर्च इज वन ऑफ द सेकंड बिग पैरामीटर जिसकी वजह से किसी भी यूनिवर्सिटी को नेशनली या इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलती है. जी डॉक्टर आकिफ साहब. So really happy to see this slide. Thank you very much for highlighting this issue. Sir, पाकिस्तान R&D की वजह से ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हर साल 10-15 प्लेसेस ऊपर जा रहा है. We are ranked 99 out of 132 countries right now. Good. Which is very good. सर ग्राउंड रियलिटी ये है कि आज हमारा जो फैकल्टी है वो OG पे हो या TTS पे हो या जिस बैकग्राउंड पे हो, वो एक्विटी नहीं ले सकती किसी कंपनी में. हमारी यूनिवर्सिटी भी एक्विटी नहीं ले सकती किसी स्पिन ऑफ में. और हमने बहुत अच्छा, हमने सारी फैकल्टी को ज़रूर एम्पावर करना है, लेकिन हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसलेटर्स भी चाहिए और हमें बड़ी वी हैव टू गो मच डीपर इनटू द यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री लाइजन नेक्सस. क्या सर हम कर रहे हैं? क्या हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं? इज इट एटलीस्ट साइन पोस्टेड एज अ टारगेट? सर एज अ सीनियर आप हमारे बड़े हैं, तो सर ये मेरा सवाल है आपसे. जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है. डॉक्टर साहब, ये दैट इज द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ऑफ ए कंट्री.
بدقسمتی سے unfortunately we are lacking in it very badly. تو یہ جو ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنا ہے اس کے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ our technologies, our GDP, our systems were much stronger. یہ ریسنٹ جو ایگزامپل ہے وہ ملائیشیا کی ہے. مطلب چائنا, جاپان, جرمنی تو بہت دور تک نکل گئے. I went to Malaysia in 99. یہ تھوڑے سالوں پہلے کی بات ہے. Even at that time پاکستانی اکانومی واز ایٹ پار ود جو ان کا رنگٹ ہے وہ پاکستان کے 1-2 روپے کے برابر ہی تھا. لیکن ابھی میرے خیال میں وہ آج کل نہیں پتا, لیکن اٹ ہیز ایسکیلیٹڈ اے لاٹ. جی ہوئے ویری سیڈ. مہاتر محمد نے جاپان کے ساتھ کانٹریکٹ کیا اور 100% ٹیکنالوجی اس نے شفٹ کی ہے. 100% ٹیکنالوجی, 100% الیکٹرانکس کی پروڈکٹس وہ ملائیشیا میں بن رہی ہے. بلکہ یہ آپ نے کبھی سنا تھا کہ اس طرح کی چیزیں بھی, بلکہ وہ میں اپنے ایسے بات کر رہا تھا اور میں نے اپنے وہ ڈور بیل دیکھی, میڈ ان ملائیشیا لکھی ہوئی تھی. دس از دا سچویشن کہ وہ چھوٹے لیول تک, چھوٹے جو پروڈکٹس ہیں وہاں تک اس کی پہنچ ہو گئی ہے, ایون چھوٹے لیول تک. تو دیٹس دا ہاؤ دے ڈیولپ, دے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کیا. اور دوسرا انڈسٹری, دیٹس اندر ہارڈ ٹو سے, اور ویری افسوس ہوتا ہے بیان کرتے ہوئے کہ ہمارے ہاں انڈسٹری اکیڈمیا لنکیجز ہے ہی نہیں سرے سے. جو ہمارے پاس انڈسٹریلسٹ ہیں ماشاءاللہ, بڑے سیٹ کلچر ہے, ان کے پاس پیسہ بہت ہے. ہی ڈونٹ نو اباؤٹ R&D, اس کو پتہ ہی نہیں ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہوتی کیا ہے. ہی ڈونٹ کیئر, اس کے پاس پیسہ ہے, اس کو اسی کا بڑا فخر ہے. چائنا میں مطلب انڈسٹریلسٹ از باؤنڈ ٹو ریکویسٹ یونیورسٹی پروفیسر کہ یہ میرے انڈسٹری کے مسئلے ہیں اور براہ کرم اس کو ریزالو کریں. کسی اپنے MS یا PhD اسٹوڈنٹ کو اس پر ریسرچ پرابلم پر لگائیں اور اس کی ساری فنڈنگ دیتا ہے. This is how the indigenous research, the economy, جو نالج اکانومی جس کو بولتے ہیں وہ بڑھتی ہے اور ملک ایز اے کنٹری وہ ڈیولپ ہوتا ہے, وہ اوپر جاتا ہے. اور ہمارے ہاں سیٹ کلچر, سیٹ ہے وہ انڈسٹریلسٹ, پیسہ بہت ہے اس کے پاس. یہ اچھی بات ہے, اس پر ہمیں وہ نہیں ہے, اللہ اور دے اس کو. لیکن اس کو ملک کے لیے بھی, ہمارے نوجوانوں کے لیے بھی سوچنا چاہیے کہ ان کو روزگار دینا ہے, انڈیجنس ڈیولپمنٹ ہو. اس نے ایک وہ ڈپلوما ہولڈر ماسٹر رکھا ہوا ہے, اس کو پروڈکشن سے انٹرسٹ ہے, اس کا فائبر کا, ٹیکسٹائل کا, یا بہت سارا اسی طرح کا اور کوئی پلانٹ ہے, وہ اس کو چاہیے کہ اتنے 100 میٹر اس کا یا جو بھی اس کا ہے طریقے کا پروڈکشن کا, مطلب کو رائس مل بھی ہو سکتی ہے, رائس فیکٹری یا کچھ اور بھی, کہ اس کو بائی دی اینڈ آف دا ڈے اتنی پروڈکشن چاہیے. اور وہ اس کا انٹرسٹ یہ ہے, اگر اس میں کوئی پرابلم آتی ہے یا اس کو کوئی رینوویٹ کرنا ہے تو وہ کہتا ہے یار اس میں وہ ماسٹر بھی اتنا وہ ایکسپرٹ ہو جاتا ہے کہ اس کو ون وے اور اندر اس کو مینج کر لیتا ہے, اور وہ اس کو تھوڑی سی سیلری پر اس نے ہائر کیا ہوتا ہے. ہی ڈونٹ, بلکہ اس کا ویژن ہی نہیں ہے کہ اس نے انڈیجنس ریسرچ کی طرف سوچنا بھی ہے, یا اگر کوئی اس میں پرابلم آتی ہے تو وہ اس نے کسی اسکالر, کسی لرنڈ پروفیسر سے یا یونیورسٹی ایکسپرٹ سے اس ایریے میں جو ان کی PhD ہے, جن کی ریسرچ ہے اس میں, ان کو سے ریکویسٹ کرنی ہے. وہ مطلب اس کا ایک اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے, وہ ریکویسٹ کسی پروفیسر سے کرنا اپنی حد تک سمجھتا ہے. اور وہ اس نے وہ پلانٹ جو بھی ہے اس کا وہ کہتا ہے, اگر پہلے تو وہ ٹرائی کرتا ہے کہ اسی کو فکس کرنے کی, اگر نہیں ہوتا تو کہتا ہے چھوڑو یار, ایک نیا چائنا سے, جاپان سے, یا ایون ملائیشیا سے ایک اور پلانٹ خرید لو, تو چھوڑو اس کو سکریپ میں بیچ دو. تو دس از دا سچویشن ڈاکٹر صاحب بدقسمتی سے. اور گورنمنٹ از ڈوئنگ نتھنگ ٹو ریزالو دس سیریس ایشو ادھر دیر. جی آپ نے جی سر ایکچولی ہم فوکس کر رہے ہیں کوالٹی ٹیچنگ, تو
تو میرا کوشچن یہ ہے یہ ڈاکٹر صاحب آپ کو کس نے کہا کوالٹی ٹیچنگ پر؟ کوالٹی ٹیچنگ تو پہلی ایک سلائیڈ تھی یا باقی سلائیڈ چلتی رہیں. کوالٹی ٹیچر از ون پیرامیٹر, اور آپ نے پہلے بھی ایک دفعہ کہہ چکے تو کہ ہم صرف کوالٹی ٹیچنگ پر فوکس کر رہے ہیں. میں صرف اس سے ریلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں ریسرچ کس سائڈ کہ انڈر گریڈ لیول پہ ہمیں ریسرچ پہ فوکس کرنا چاہیے یا گریجویٹ پہ, اور ہماری ٹیچنگ کا مین فوکس ہونا چاہیے انڈر گریڈ اسٹوڈنٹ اور گریجویٹ کو اسٹریم اسی طریقے سے ٹریٹ کرنا چاہیے یا کوئی ڈفرینس ہونا چاہیے؟ نہیں, وہ کوالٹی ٹیچنگ پر تو کوئی دو رائے نہیں ہے, وہ چاہے وہ انڈر گریڈ لیول پر ہے یا گریجویٹ لیول پر ہے. لیکن گریجویٹ لیول پر اس کی ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے کہ گریجویٹ لیول پر اس نے کورسز بھی پڑھنے ہیں اور ساتھ اس کا ریسرچ بھی کرنی ہے. تو ریسرچ اگر اس کی بیک گراؤنڈ, اس کا نالج اتنا, اس کو لیٹسٹ نالج پتا ہے, لیٹسٹ ریسرچ واٹس ہیپننگ ان امریکہ اور ادر ڈیولپڈ پارٹس آف دی ورلڈ, وہ کیا ہو رہی ہے, تو ڈیفینیٹلی کم از کم اس کے ایٹ پار آنے کی تو کوشش کرے گا. اور وہ اس کا تو اس کے حساب سے ہے. اگر اس کے نالج ہی نہیں ہے اس کے پاس, تو وہ ریسرچ تو پھر اس کے لیے بھی مسئلہ ہوگی نا جی. ٹھیک جناب. اور یہ جو بات ہو رہی تھی کہ انٹرنیشنل ریکگنیشن, تو وہ ڈیفینیٹلی ہمارے جو ساتھی دے آر گڈ پروڈیوسرز آف ریسرچ پیپرز, بڑی اچھی بات ہے, بڑا ریسرچ پروڈیوس ہو رہی ہے, تھاؤزینڈس کی شکل میں ہر سال میں ریسرچ پیپرز آ رہے ہیں. اور اگلی سلائیڈ میں اس پر یہ امپیکٹ, یہ اس میں بھی ہے جی, امپیکٹ ہے اس کا. اور سوشل سروسز پر بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو بھی ہماری ریسرچ پروڈیوس ہو رہی ہے اس کا امپیکٹ آن سوسائٹی کیا ہے. جی ڈاکٹر صاحب. سر یہ ابھی آپ نے بات کی ہے سیٹ کلچر کی, اس میں لوپ ہول ہمارے گورنمنٹ سیکٹر کی طرف سے بھی رکھا گیا ہے جس کو اوور کم کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ انٹرنیشنل کمپنیز کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ کمپنیز یونیورسٹیز کے ساتھ لیزان بھی کرتی ہیں اور سوسائٹی کے لیے انویسٹ بھی کرتی ہیں. اس کا ان کو جب وہ ٹیکس اپنا فائل کرنے جاتے ہیں تو ان کو ریبیٹ دی جاتی ہے. جبکہ ہمارا جو کلچر ہے وہاں پہ یہ ہے کہ سیٹ طبقہ ڈرتا ہے اس لیے کہ یار میں نے ان کو کچھ 4 آنے دے دیے تو یہ جو میں تو پکڑ میں آ جاؤں گا, مجھ سے پوچھا جائے گا کہ اتنا فنڈ کیوں کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے گورنمنٹ لیول پہ. تو یہ ایک لوپ ہول ہے جس وجہ سے ہمارا جو لیز آن ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہو رہا. ایگری جی 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 ڈاکٹر صاحب. چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس میں تو دو آراء نہیں ہے کہ ریسرچ کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ پروڈکٹیو ہو, یوزفل ہو. مطلب ریسرچ فار دا سیک آف ریسرچ, سم وٹ بیسک ریسرچ کی حد تک تو اس کی ایک ویلیو ہے, لیکن جب تک وہ ٹرانسفارم یا ٹرانسلیٹ نہیں ہوتی انٹو سم پروڈکٹ اور سم سروس تو وہ پھر اس کی وہ ویلیو نہیں ہوتی. لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ جو اکیڈیمیا یا ٹیچرز, پروفیسرز اور انڈسٹری کے درمیان ایک مسٹرسٹ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک مسنگ لنک ہے. اور یہ انڈیویجول لیول پہ تو شاید کہیں ہو بھی رہا ہو لوگوں کے اپنے کوئی ہوں سلسلے, جیسے میں ایگریکلچر سیکٹر کی بہت توازن سے اپنے آپ دیکھیں یا اس طرح کے, یا سواد میں ہم نے دیکھا کہ فارمرز آر کوائٹ لنک ٹو آر ریسرچ, لیکن وہ ایکسیپشنل کیسز ہیں. میں کہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا انسٹیٹیوشن ٹو انسٹیٹیوشن سے میری مراد کانسیپٹس ہے, اور دوسرا انسٹیٹیوشن میری مراد یا تو گورنمنٹ ہے یا جیسے چیمبر آف کامرس یا اس طرح کے کوئی ادارے ہیں, ان کا آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ اس طرح کی جب تک ڈیولپ نہیں ہوتی تو یہ جو ایک لیک آف کانفیڈنس ہے وہ پرسسٹ کرے گا, اینڈ دیٹ پرسسٹ. تو یہ پھر ہمارا ایک ڈریم ہی رہے گا. تو اس میں تھوڑی سی گزارش یہ تھی کہ آپ لوگ چونکہ رائٹ ناؤ یو آر انجوائنگ لائک اتھارٹی پاورز یا ایک لیول پہ آپ ہیں جہاں پہ پالیسی ہو رہی ہے, تو اس کو ذرا اس لیول پہ دیکھنے کی ضرورت ہے. تب کہیں جا کے پھر وی کین ایکسپیکٹ, اور پھر اپنے ٹیچر سے کہا بھی جا سکتا ہے. ابھی کم از کم جتنا میرا, حالانکہ ہمارا تو اتنا زیادہ وہ ہے بھی نہیں رابطہ, لیکن جدھر میرا لنک ہوا کسی انڈسٹری کو تو بالکل نام ہی لینے کی کیا تھا. گدری فلانا کام کہا تو وہ تو ہوا ہی نہیں, تو یہ ہے آپ کی یونیورسٹی والے تو یوں کر رہے ہیں, وہ تو پوچھتے بھی نہیں ہیں, تو چھوڑو کی کام. تو دس از ہاؤ ایکچولی پروگریس. جی ڈاکٹر امجد صاحب, دیٹس ویری ٹرو. اس میں دراصل یہ اگین وہ انڈسٹریلسٹ کی ایک اس کو نہیں اندازہ کہ جو بھی پی ایچ ڈی فیکلٹی ہیں ان کی اپنی ایکسپرٹیز ہے, ان کی اپنی اسپیشلٹیز ہیں, اور وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ میرا انڈسٹری کا ایشو ہے,
اور یہ پی ایچ ڈی ہیں اور اس کو تو کرنا چاہیے. وہ انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے. بلکہ بڑی اچھی بات ہے, بڑی اچھی آپ نے تجویز شیئر کی کہ اس میں اگر تو وہ انسٹیٹیوٹ ٹو انسٹیٹیوٹ اگر وہ لیزون ہے تو وہ ادارے میں تو اس کا ایشو ہے اس کو ریزالو کرنے کے لیے بہت سارے لوگ ہوں گے. لیکن وہ ہو سکتا ہے اگر وہ انڈیویجولی آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں تو اگر انڈیویجولی بھی کہتے ہیں تو آپ یا باقی ساتھی ان کو بتائیں کہ میری ایکسپرٹیز یہ ہے اور لیکن میرے فلاں ساتھی ہیں ان کا وہ اس میں ہیلپ کر سکتے ہیں. وہ چونکہ وہ ان کو انہوں کا اندازہ نہیں ہوتا کہ پی ایچ ڈی جو بھی فیکلٹی ہیں ان کا تو اپنا ایک اسپیسیفک ایریا ہے. اور اگر وہ انسٹیٹیوٹ ہو تو وہ بہتر انداز میں بہتر طریقے سے اس کو ریزالو ہو سکتا ہے. دوسرا جو بات ہو رہی تھی کہ اس کو اگر انڈسٹری کو یا جو چیمبرز آف کامرس ہیں سارے ڈویژنز میں ان کو اگر پابند کر دیا جائے کہ دے آر باؤنڈ ٹو جو بھی ان کے انڈیجنس پرابلمز ہیں دے ہیو ٹو ڈسکس ود یونیورسٹی پروفیسرس, اور یا ایک اس طرح کا ایچ ای سی بے شک بنا دے, اس طرح کا کنسورشیم ٹائپ ہو جس میں انڈسٹریلسٹ یا ایون منسٹریز میں ہو جائے, یا ملکی لیول پر اتنا مینج کرنا شاید مشکل ہو. تو سپوز ساہیوال, وہاڑی یا لاہور میں جو بھی انڈسٹری ہے وہ یا ایون ڈویژن لیول پر ہو جائے تو وہ زیادہ اچھا ہوگا کہ وہ انڈسٹریلسٹ دے شیئر دیئر ایشوز آن دیئر چیمبر کے پلیٹ فارم سے, اور یونیورسٹیز میں جو ایکسپرٹیز ہیں وہ وہاں سے شیئر کریں اور دے کین ریزالو دیئر پرابلمز اور انڈیجنس ریسرچ جنریٹ ہو. اور لیکن ان کو وہی جیسے شروع میں بات کی ڈاکٹر عاقف صاحب کی بات کے جواب میں کہ وہ سیٹ ہے, انڈسٹریلسٹ سیٹ ہے, اور وہ اس کی شاید شان میں کوئی گستاخی ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی یونیورسٹی کو ریکویسٹ کرے کہ یہ اس کا انڈیجنس پرابلم حل کریں. یہ یار ادھر جی سر ایک سوال, اگر میرے سپوز 10 امپیکٹ فیکٹر پیپر ہیں اور میں بہت آسانی سے پروموٹ بھی ہو رہا ہوں اور مجھے پروڈکٹیوٹی ایوارڈ بھی مل رہا ہے, تو میری موٹیویشن کیا ہوگی کہ میں انڈسٹری کی طرف جاؤں, کچھ پروجیکٹ لے کے آؤں یا وہاں ان کے ساتھ ان کے کولیبریشن ہو. تو کیا سر یونیورسٹی کو اس پہ بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے؟ جی بالکل صحیح آپ نے. یہ جو ڈاکٹر صاحب جو امپیکٹ فیکٹر, امپیکٹ اور سوشل سروسز کی بات ہو رہی ہے نا, یہی آپ کے کوشچن کا جواب ہے کہ وہ آپ نے امپیکٹ فیکٹر کے بہت سارے پیپرز تو پبلش ہو گئے, بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ہو رہے ہیں. اس کا ملک کی اکانومی پر کیا افیکٹ ہوا ہے, ملک کی جی ڈی پی جو دن بدن نیچے ہی جا رہی ہے, مہنگائی انفلیشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے, تو ایک اگلی سلائیڈ میں اس پر بھی بات ہوتی ہے. لیکن وہ ہمیں سوچنا ہے یا گورنمنٹ کو سوچنے کا کام ہے, پلاننگ کمیشن کو سوچنے کا کام ہے کہ یہ انڈیجنس ریسرچ ہو اور جو ملکی جو ہمارے مسائل ہیں, ملک جو انڈسٹری کو جو مسئلے پیش آ رہے ہیں ان کا انڈیجنس سلوشن ملے. جی ڈاکٹر صاحب. جی سر, کچھ چیزیں میں ایڈ کرنا چاہوں گا سر. یہ کوشچن اچھا آپ نے کر دیا, اس میں میں چاہتا ہوں کہ اپنے پرائیویٹ سیکٹر کی بات میں کہ ان کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ, جی وائی ناٹ ہم پبلک سیکٹر آرگنائزیشن جو آلریڈی ہم لوگ جن کے ساتھ ہم بھی پبلک ہیں, پبلک ٹو پبلک اگر آپ اس ڈومین کی طرف بھی دیکھیں, مثال کے طور پہ آپ ایل ڈی اے کے ساتھ ہم لوگ دیکھیں, ان کے کئی روڈ پروجیکٹس بن رہے ہیں, کوئی بلڈنگس پروجیکٹس بن رہے ہیں, اور ان کے ساتھ ہمارے مینجمنٹ سائنس ڈپارٹمنٹ اور سوشل سائنس کے لوگ بھی اس میں انٹرسٹ لے سکتے ہیں. باقی اس طریقے سے آپ کا جو احساس پروگرام ہے, میں اس کی ایگزامپل دینا چاہوں گا, بڑا کامیابی سے چل رہا ہے, جو انویسٹر چلا رہی ہیں, ان کا ڈیٹا اتنا پڑا ہوا ہے ہمارے پاس کہ اگر ہم اس کو یوٹیلائز کریں, اپلائی ریسرچ کی طرف لے کے جائیں, وہ تو کہتی بھی ہیں, انہوں نے انٹرویو بھی کیا کہ یونیورسٹیز کے ساتھ ہم کرنے چاہ رہی ہیں. اب بات وہ یہ کہ ہماری آپ اس طرح کس نے کہا یہ کیا نام ہے ثانی نشر صاحب ہے احساس پروگرام, ان کے پاس بہت ڈیٹا ہے پاورٹی ایلیگیشن کے اوپر اور یہ لوگوں کے لیے غربت کے لیے, ہمارے سے لنک ہے سوشل سائنسز اکنامکس سے. تو اب میں اچھا ہو گیا یہ آپ سے, بلکہ آپ بڑے بھی ہیں, تو یہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارا جو آپ ایک پرنسپل سیٹ ہے اسلام آباد, یہ ہمیں اس معاملے میں اور پھر ہمارا جو کیمپس پہ وہ بھی ہم اسسٹ کریں کہ ہم ان کے ساتھ کوئی سائن کریں, ہم ان کو آپ انسٹرومنٹس دیں
अप्लाइड रिसर्च की तरफ जाएं और उनको वाकई फील भी होगा स्टूडेंट्स को कि यार हम लोग तो एक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स नेशनल बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग। और इसी तरीके से आपका कुछ आपके मिनिस्ट्रीज हैं, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, हमारे जो पब्लिक सेक्टर ICAP है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान, हमारे पास फाइनेंस के लोग बहुत हैं, ACM हैं, CAs हैं, अब उनके साथ हमारा रब्ता ही नहीं है। हमारे MBA फाइनेंस करते हैं, ज़्यादा BBA कर लेंगे, अब उनको ICAP के साथ बल्कि चल भी रहा है, प्रिंसिपल सेट ने की है सिग्नेचर्स को, एग्जामिनेशन होती है, कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के तौर पर आप आपको रजिस्टर करवा दें। तो ये मैं चाहूँगा कि ये हम अगर इस चीज़ को भी ज़रा देखें, पब्लिक टू पब्लिक अगर हम मुआहदे कर लें तो वो हमें ज़्यादा हमें जो है ना स्टूडेंट्स को भी इंगेज कर लेंगे, हमारी रिसर्च की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और प्रैक्टिकल कंट्रीब्यूशन भी है। जी बड़ी अच्छी बात है ये। इसका जवाब मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक दो चीज़ें तो यही कि बहुत सारे हमने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल या इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट लेवल, जैसे डॉक्टर अमजद साहब ने भी कहा कि उन MOUs की या उस तरह के एग्रीमेंट्स को परवान चढ़ाने की ज़रूरत है। और दूसरा, आई होप कि डॉक्टर अनिल ये कोई इस जो भी 2 दिन की वर्कशॉप है उसके कोई समरी, कोई मिनट्स, कोई उस पर रिपोर्ट हो गई, तो वो ये साथियों की तरफ से बड़ी अच्छी रिकमेंडेशंस आई हैं, बड़ी अच्छी सजेशंस आई हैं, तो उस रिपोर्ट में काइंडली ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें। फिर वो रिपोर्ट जब हायर फोरम पर सिंडिकेट के लेवल पर आती है तो उस पर फिर पॉलिसीज बनती हैं या अदारे को किस डायरेक्शन में लेके चलना है उस पर बात होगी इंशाल्लाह डेफिनेटली। तो ये अब उसमें ज़रूर हाईलाइट करें। और ये डॉक्टर साहब से पूछें यार, इधर आप सामने इधर आ जाओ ना, उधर बैठ जाओ बेशक, वो कुर्सी पे अपनी कुर्सियाँ ही हैं बैठने के लिए। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिले, बड़ा प्रोडक्टिव सेशन भी रहा। प्रोडक्टिविटी ऑफ रिसर्च की बात हो रही है, तो जो कॉन्सेप्ट्स में जिस तरह हम नंबर 1 पे जा रहे हैं, बहुत अच्छा रिसर्च भी हो रहे हैं, नंबर ऑफ पब्लिकेशन भी ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन अगर हम देख लें कंपैरेटिव रिव्यू, जो पिछले हमारा प्रोडक्टिविटी का स्कोर था रिसर्च का, वो थोड़ा कम हुआ है। सिमिलरली जो एम्प्लॉयर का हमारा स्कोर था 22, वो अब 17 पे आ चुका है, एम्प्लॉयर रेपुटेशन। तो आई थिंक फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्स पर्सपेक्टिव हम थ्योरीज में भी यही पढ़ाते हैं कि जब आपके अपने एम्प्लॉय सेटिस्फाई होंगे देन यू विल बी प्रोड्यूसिंग और परफॉर्मिंग इफेक्टिवली। अब मेरा सिर्फ क्वेश्चन सर ये है कि आल्दो कॉम्प्लेक्स में कॉन्सेप्ट्स का बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, मल्टी कैंपसेस हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि डायरेक्टर लेवल पे शायद जो है ना इस तरह से हो आपके या दूसरे जो मिल बैठते हैं, उसमें इस किस्म की जो सिचुएशंस हैं खासतौर पे डिस्कस कर ले, उसकी जो है ना कोई लायामल इसमें तय करें। कि फॉर एग्जाम्पल मैं 2 एग्जाम्पल देता हूँ अपने डिपार्टमेंट के मैनेजमेंट साइंसेज के। एक था डॉक्टर जवाद, उन्होंने मलेशिया से PhD की, वो टॉप 1% ऑफ द वर्ल्ड जो है ना वो साइंटिस्ट हैं, इधर आ रहे था, उनको हम AP नहीं बना रहे थे। मॉन्टिकुलर बिजनेस स्कूल ने उनको हायर किया एज एसोसिएट प्रोफेसर, और इस एकेडमिक काउंसिल में कॉन्सेप्ट्स ने उनको इम्प्रूव किया एज ए फॉरेन इवैल्यूएटर फॉर द PhD स्टूडेंट्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स। सिमिलरली डॉक्टर हामिद मसूद है हमारे डिपार्टमेंट के जी, वो जो है ना आ रहे हैं, उनको लेक्चर भी नहीं कर रहे हैं, हम AP भी नहीं बना रहे हैं। इफ वो तो ब्रेन ड्रेन तो होगी, वो कितने 1 साल 2 साल रहेगा। तो मैं कहता हूँ कि प्रोडक्टिविटी ऑफ रिसर्च जिस तरह से हम जा रहे थे, इसको मेंटेन करने, इसको अच्छा इंप्रूव करने में, जिस तरह सर आपने खुद ही जिक्र किया कि हमारे इस तरह से कुछ इश्यूज हैं और वो वाकई सीरियस इश्यूज है। जिस तरह सेट का एक माइंडसेट जो आपने सर जिक्र किया, फिर गवर्नमेंट किया, तो आई थिंक we live in this society and we are coming from our, मेरा शायद जो है परसेप्शन गलत हो, लेकिन हमारी एम्प्लॉइज में ये परसेप्शन है कि दिस माइंडसेट एग्जिस्ट इन कॉन्सेप्ट्स एज वेल, कि वो जो है ना उस लेवल पे उन चीज़ों को इस तरह से इन टाइमली एड्रेस नहीं कर रही है जो कि करना चाहिए था। सो प्लीज जी डॉक्टर साहब, बड़े ही वैलिड और बड़े हार्ट टचिंग आपके क्वेश्चंस हैं। 1-2 पर तो पहले भी बात हो चुकी कि ये
ایک لفظ میں اگر آپ اس کا جواب سننا چاہیں تو دیز آر دا آفٹر افیکٹس آف بیکمنگ اے یونیورسٹی. یہ ابھی جو بے چینی ہے, یہ ابھی جو مسئلے مسائل ہیں کہ وہ انسٹیٹیوٹ میں بورڈ آف گورنرز تھا اور روٹین کی چیزیں ہوتی تھیں اور جو میرٹ پر ہیں ان کو ملتا تھا, اور فریکوینٹ مطلب پہلے یہ پریکٹس تھی کہ جیسے ہی پی ایچ ڈی کر کے آئے ہیں ان کو کیمپس لیول پر ریکمنڈیشن جاتی تھی اور فائل پر, اور وہ ان کی پروموشن اسسٹنٹ پروفیسر آئے ہیں اور باقاعدہ نوٹیفائڈ ہے ہمارے رولز کہ ان کو سیلری کس طرح فکس کرنی ہے. بڑا ایزی سا فارمولہ تھا, جتنی اس کی پریویس سروس ہے اگر او جی 1 میں تھی تو اس کے ڈبل میں 1 سال کے صرف 1 ملنا ہے, نہیں 2 سالوں کا 1 ملنا ہے, اور اگر اے جی 2 میں تھا تو 1 سال کا 1 انکریمنٹ ملنی ہے. یہ مطلب آئی ہیو بین دا ہیڈ آف دیٹ کمیٹی آلسو ان لاہور کیمپس, تو وہ فارمولے میں فٹ کرتے تھے اور جتنی اس کا سروس ہوتی تھی پہلی سروس پی ایچ ڈی سے پہلی سروس وہ ریکمینڈ کرتے تھے, اور 2 دن میں فائل واپس آ کے ان کو ایز پر ان کی کوالیفیکیشن کے مطابق ان کو جاب مل جاتی تھی. مطلب ان کی نیکسٹ گریڈ میں ہائرنگ ہوتی رہی ہے. سیٹسفیکشن تھی فیکلٹی کو, اور یہ جو نام بنا ہے وہ اس طرح بنا لوگوں نے, مطلب کامسیٹس کا ایک اپنا ابھی بھی ماشاءاللہ نام ہے. اب کی بالکل بجا بات کہ ابھی وہ جو پہلے پوزیشن تھی وہ ایسا ابھی نہیں ہے. تو جب سے یونیورسٹی بنی تو وہ وی ہیو ٹو فالو دا اسٹیچوز, وی ہیو ٹو فالو دا فارمیٹس, اور اس کے مطابق, اور جیسے پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں یہ پریکٹس ہے, ان میں ہم سنتے ہوتے تھے کہ وہ جی پی ایچ ڈی آ گئے ہیں لیکن وہ لیکچرر ہی بیٹھے ہیں, تو یہ ہوتا رہا ہے. تو کامسیٹس میں چونکہ یہ پہلے اس طرح کا سسٹم نہیں تھا, تو ابھی 26 اپریل 2018 سے یہ نافذ العمل ہوا ہے. تو اس کے بعد یہ ایز پر اسٹیچوز, ایز پر رولز ریگولیشنز, اس حساب سے ایڈورٹیزمنٹ آنی ہے, کب آنی ہے. پھر دوسرا ہمارا ایڈ ہاک سیٹ اپ رہا 3.5 سال, اس کا بھی ڈرا بیک رہا کہ یہ بڑے عرصے بعد ایک سلیکشن بورڈ ہوا, وہ بھی 28 مئی کو فرسٹ ایس ایس سی اسکریننگ اینڈ شارٹ لسٹنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے وہاڑی کیمپس میں. مطلب 28 مئی کو یہ پروسیس شروع ہوا ہے اور ابھی تک چل رہا ہے جب تک منٹس سلیکشن بورڈ نہیں آتے. تو مطلب یہ ایک لیگیسی یا ایک چیزیں تو ہیں نا, اور دیٹ ڈیفینیٹلی وہ ڈاکٹر صاحب نے بھی جو بات کی کہ وہ ایفیشنسی تو سفر ہوتی ہے, اور دیٹ از بینگ سفرڈ, جس کے لیے بینگ اے کامسیٹس فیملی, تو اس میں وہ جو جن کی ہارڈ برننگ یا جن کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے ان کے ساتھ کانسولیشن اور ان کو حوصلہ دینا تو ہمارا حق بنتا ہے, تو وہ بھی ضرور دیں. اور یہ انشاءاللہ جب یہ ابھی خیال تھا کہ ابھی یہ سلیکشن بورڈ کے بعد دوسرا سلیکشن بورڈ 15 دسمبر کو ڈیو ہے, 15 دسمبر, یہ ابھی کل ٹھیک 15-16 دنوں بعد, لیکن اس کا بھی کوئی کہیں کوئی ہے ہی نہیں نام یا کہیں کوئی اس کے لیے پروسیس انیشیٹ تک نہیں ہوا. تو یہ چیزیں تو ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. سر یہ ایک تو آپ نے تھوڑے سے سائڈ افیکٹس بتائے یونیورسٹی میں, دوسرا اسٹیچوز کی چینج کی بات, اور ابھی بھی 26 مئی کو اسٹارٹ ہوئے ایس ایس سیز, ویسے یہ پروسیس اسٹارٹ ہوئے فیبرری میں. جی نہیں, وہ تو ہائرنگ وہ کیا ہوتی ہے ایڈورٹیزمنٹ آئی نا. جی فروری میں. جی 1 سال ہونے والا ہے. دو سوال ہیں سر کہ سر کون سے اسٹیچوز ہیں جو منٹس کو فائنلائز کرنے سے روک رہے ہیں, نمبر 1. نمبر 2 سر اس ڈیلے کی وجہ سے کوئی ہمارے 30 کے قریب ٹی ٹی ایس فیکلٹی ممبر ہیں who will face terminations, not because of any shortcoming in eligibility or the requirements, but due to delay. تو سر میں being head of department میں کیا کنسول کروں اور کیسا وہ ریلیکسنگ انوائرمنٹ کریٹ کروں کہ وہ یہ چیزیں بھول جائیں. جی ڈاکٹر صاحب, دیٹس ویری ٹرو. یہ جو سلائیڈ ہے نا یہ آپ کے مطلب کی یہ جی میں اسی طرف آ رہا ہوں جناب.
یہ جناب being head of the departments, it's really nice. دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ سارے لیڈرز آف دی کامسیٹس آر سٹنگ. تو یہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا سوری یہ ابھی آپ نے ٹھیک 9 منٹ بعد ہی کہا تھا اسے, انہیں تھوڑا لیٹ کروائی یار, بس وی آر کلوزنگ. اچھا تو یار چائے تو چائے نہیں سرو کرنی, اچھا اس کو لیٹ کروائیں یار. جی ہاں, تو ڈاکٹر صاحب یہ جو بات ہو رہی ہے یہ اسپیشلی بینگ دیٹ از نو ڈاؤٹ ون آف دا ریکگنیشن پیرامیٹر بھی ہے یہ تیسرا, ہاں جی تیسرا ہی بنتا ہے. اور کہ اگر آپ بینگ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹس, اگر آپ اپنے ساتھیوں کو, کولیگس کو اچھا فیل کروا سکتے ہیں, ان کو اچھا انوائرمنٹ دے سکتے ہیں, اور ان کو ریسپیکٹ تو ڈیفینیٹلی ملنی چاہیے ہر کسی کو, ناٹ اونلی فیکلٹی, وہ تو ہر بندے کا حق ہے. اس کا مطلب ہمارے پاس جو مالی ہیں, نائب قاصد ہیں, ان کی بھی ریسپیکٹ کہ وہ بیچارے ان کو حالات نے یا ان کو مجبوری ہے کہ وہ اس کام کر رہے ہیں, ورنہ دے مائٹ بھی اگر ان کو اپرچونٹیز ملتی تو وہ ہو سکتا ہے بہت اچھے اسکالرس ہوتے. تو ریسپیکٹ جہاں تک ہے وہ آپ بینگ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹس, وہ آپ نے اپنے ماحول کو بڑا ہی کنڈیوسو بنانا ہے, اور اس میں جب آپ ان کو اچھا فیل کروائیں گے, اچھا ان کو آپ کا بیہیویئر, ایٹیچیوڈ اپنے کولیگز کے ساتھ اچھا ہوگا, تو ڈیفینیٹلی اگر وہ ان کو پریشانیاں بھی ہیں, فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں, تنخواہ بے شک وہ آرے کی لے رہے ہوں پی ایچ ڈی ہونے کے باوجود بھی, لیکن اگر وہ اچھا ان کو انوائرمنٹ ملا ہوا ہے تو پھر چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ایچ او ڈیز ان کو مینیج کر سکتے ہیں. وہ آئی ڈونٹ نو کہ اس میں کتنا ایچ او ڈیز کے پاس اختیارات ہیں کہ وہ اگر ان کو کوئی ایڈیشنل کورسز وغیرہ اگر آپ نے ہائر کرنا ہے باہر سے کوئی بندہ وزٹنگ فیکلٹی, تو وائی ناٹ ہم اپنے ہی ساتھیوں کو, بیچارہ وہ آ رہے ہیں اور پی ایچ ڈی ہے تو ان کو ہی کیوں نہیں کورسز دیتے کہ ان کی کچھ نہ کوئی فائنینشیل, وہ تنخواہ بیچارے آرے کی لے رہے ہیں, 40-50 ہزار لے رہے ہیں, اور کوالیفیکیشن کے حساب سے وہ 1.5 لاکھ ان کو منیمم ہونی چاہیے, لیکن کنسٹرینٹس ہیں کہ ان کی ہائرنگ اب ہم کر نہیں سکتے. تو یہ چیزیں ہاؤ وی کین گیو ہم اور ہر دا بیسٹ انوائرمنٹ, اس پر سوچیں. اور یہ اور ڈیفینیٹلی اس سے پھر ایفیشنسی, پروڈکٹیوٹی بڑھے گی. اور ہاں جہاں تک انوائرمنٹ آف آنیسٹی اور انکوزیشن اور انکریجمنٹ ہے تو ڈیفینیٹلی اس سے بھی کنڈیوسو انوائرمنٹ بنتا ہے. ڈاکٹر رفیع, پھر ڈاکٹر عمر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب. جی سر, بہت اچھی بات ہے کہ ڈپارٹمنٹل انوائرمنٹ فرینڈلی رکھا جائے, یہ ہم سب کی رسپانسبلٹی بھی ہے. تو ایک ڈاکٹر صاحب نے جیسے ذکر کیا کہ سلیکشن بورڈ میں کون سی ایسی ہرڈلس ہیں وہ ہمیں بھی نہیں پتا, آپ بھی کلیئر بھی ہمیں نہیں بتا رہے, سر اس کو رہنے دیتے ہیں. سر دوسری بات, اگر او جی اور ٹی ڈی ایس کی بات کریں, ساری یونیورسٹیز نے انکریمنٹ دے دیے جو اناؤنس ہوئے تھے گورنمنٹ کی طرف سے یا ایچ ای سی کی طرف سے, لیکن کام سیٹس کی طرف سے کوئی کلیئر پالیسی نہیں آئی کہ کب سے یہ ایشو ہو جائیں گے. تو اس امپلائی کو میں کیسے سیٹسفائی کروں کہ بھائی تجھے پروموشن بھی میں نہیں دے رہا, تنخواہ بھی تیری میں نہیں بڑھا رہا, تو آ رہے ہیں تجھے پی ایچ ڈی تو نے کر لی ہے اپنی جگہ پہ, لیکن تجھے کورس بھی نہیں دے سکتا وزٹنگ پہ کہ میرے پاس رولز نہیں اجازت دے رہے. تو سر اس کا کوئی ہمیں راستہ بتا دیں تاکہ ہم اس پہ چلتے جائیں. یہ ڈاکٹر صاحب جو انوائرمنٹ آف آنیسٹی, جسٹس, انوائرمنٹ آف آنیسٹی, انکوزیشن اینڈ جسٹس, وہ آپ کے بھی 1-2 مسئلے مجھے بھی پتا ہے. دیٹس ان کی کنسولیشن ہے کہ یہ مطلب یہ سسٹم کا فلا ہے کہ کچھ ساتھیوں کو ہم کو پریولیجز دے رہے ہیں, اور جس میں ڈاکٹر رفیع بھی ون آف دا افیکٹیز ہیں کہ ان کو نہیں ملا, حالانکہ بڑی کوشش کی انہوں نے, بڑے کوئی پلیٹ فارم چھوڑا نہیں, اپنی اپلیکیشن یا صدا نہ پہنچی ہو, لیکن بس جی 2 سال سے زیادہ ہو گیا میری اپلیکیشن کو موو ہوتے ہوئے, لیکن اس کا
آج تک مجھے سسٹم کی طرف سے ریٹن جواب بھی نہیں ملا. وہ سسٹم کا لوپ ہول ہے اس میں. اور بینگ ڈائریکٹر آئی اسٹریٹ اوے کہا جی یہ فلان لوگوں کو, بلکہ انہوں نے ہیلپ کی کہ جن لوگوں کو بینیفٹ ملا تھا وہ بتائے اور ان کو کیوں نہیں ملا, بٹ سسٹم خاموش ہے. جی سر, ایک تو سر آپ نے کہا کہ اپنے سیکورٹی کو بینگ ہیڈ آپ کے پاس آئیں, ان کو سیٹسفائی کریں, جی ان کی آنیسٹی, ان کی ساری. لیکن سر آپ کے پاس ایک ہیڈ ہے اور وہ کیمپس فار ایگزامپل اس کے پاس ملٹی میڈیا نہیں ہے, اس کے پاس سر کے لیے کوئی کیمیکل نہیں ہے. آپ انہیں کہتے ہیں یہ میں نہیں کر سکتا اسلام آباد, بینگ اے ڈائریکٹر آپ کہتے ہیں کہ میں یہ تو وہاں سے کرنا پڑے گا, ایسا ہی ہے. تو سر اگر آپ ایک ہیڈ کو وہ نہیں کر سکتے تو ہیڈ آ کے اپنے فیکلٹی کو کیا کرے گا؟ اگر ہیڈ کے پاس ایک ایسی فیکلٹی آ جائے جس کے 600-700 پبلیکیشن ہو, کانسرٹ کو نام دیا ہے, سب کچھ ہے, اس بیچارے کو اس لیب کے لیے وہ آپ کو انٹرنیشنل لیول کے پی ایچ ڈی بھی پروڈیوس کر رہا ہے, اس کو آپ اس کی جو مین اس لیب کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہیڈ نہیں دے سکتا یا کیمپس ڈائریکٹر نہیں دے سکتا, تو وہ کیسے سیٹسفائی ہو؟ ایک چیز بات. دوسری بات, کیمپس یعنی کانسرٹ میں اور ایز اے ہول آپ دیکھ لیں, ٹیچنگ ایک پرائم ڈیوٹی ہے. ریسرچر کتنے ہیں سر؟ ایک لیڈنگ ریسرچر ہے, زیادہ ایکسٹریم پہ پہنچا ہے, اس نے کانسرٹ چھوڑا ہے, یا کس لیول تک اس کو اپریشیٹ کیا گیا؟ نہیں کیا گیا. دوسری بات, جب بھی سر آپ ہائیسٹ ڈیل کریں کانسرٹ کو, ہائیسٹ فورم پہ بیٹھتے ہیں, جب بھی فار ایگزامپل ایک بندہ گرو کر رہا ہے, جب آپ پروفیسر تھے یا اس سے نارمل ہیڈ یا ریسرچر, اس وقت آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہم ریسرچ کر رہے ہیں, لیکن جو ہے ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پہ کہ ہاں بھائی آپ ریسرچ کر رہے ہیں, پیسے لائیں. یونیورسٹی میں سر بیسک سائنسز ہے, بیسک سائنسز کا آؤٹ پٹ میں بیسک وہ اور ٹیچنگ اور ریسرچ کوریلیٹ ہوتا ہے, وہ اسٹیٹ اوے نہیں ہوتا کہ آپ پاس کل آپ جائیں یونیورسٹی سے پیسہ لیں. تو ان ساری چیزوں کو دیکھ لیں. یونیورسٹیز میں آپ بیس دیتے ہیں, یونیورسٹی میں آپ بیسک ریسرچ کرتے ہیں, اس کا یہ نہیں کہ آپ جائیں کل کہیں سے پیسہ لیں. تو آئی تھنک یہ تمام چیزیں ضرور دیکھنی چاہیے, اور آپ جس فورم پہ آپ ہیں تو ضرور یہ بات کرنی چاہیے. اور دوسری بات سر, کیمپس کو کچھ اختیارات جو پہلے تھی وہ ہونی چاہیے. اگر کیمپس کے پاس یہ نہیں ہے کہ میری چھوٹی سی ریکوائرمنٹ بھی جس طرح برٹش کالونی کی طرح وہ ساری چیزیں چلتی رہے, تو اس سے ڈیگریڈیشن ہو. جی ڈیفینیٹلی اس میں جی بالکل بجا فرمایا آپ نے. اس میں ڈاکٹر صاحب بہت ساری چیزیں ہیں جو ایچ او ڈی آئی ڈونٹ نو کہ وہ دیٹ ویریز فرام کیمپس ٹو کیمپس اگین. تو یہ جو کیمیکلز یا کوئی چھوٹا موٹا اکوپمنٹ یا کوئی رینوویشن کرنی ہے یا کوئی لیب کے لیے کوئی ہم نے علیحدہ سے کوئی بنانا ہے سیٹ اپ, جس میں کوئی میجر کوئی انفراسٹرکچر یا میجر کوئی PC1 ریکوائرمنٹ نہیں ہے, تو وہ تو کیمپس کے پاس اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ وہ دے کین مینج. اور یہ چلیں اس پر بات کرتے ہیں ہائر فورم پر بھی کہ کیمپسز کے پاس, مطلب میں ساہیوال میں بھی تھا, ادھر بھی ہم نے اپنے وین آئی جوائنڈ ساہیوال کیمپس تو دیٹ واز انڈر ہیوج ڈیفیسٹ. آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ 2016 میں ساہیوال کیمپس ہی اگین اچھا خاصا اس پر ڈیفیسٹ تھا. پھر ہم نے نئے پروگرام بھی شروع کیے, بلکہ یہ ڈاکٹر صاحب ابھی میکینیکل انجینئرنگ کو ہیڈ کر رہے ہیں. CNC ان کی ایک ریکوائرمنٹ ہے مشین کی. پاکستان انجینئرنگ کونسل ہر دفعہ اس پر اعتراض کر کے جاتا تھا کہ آپ کے پاس CNC نہیں ہے. پھر سول انجینئرنگ شروع ہوا, فوڈ سائنس اینڈ نیوٹریشن ڈپارٹمنٹ شروع ہوا, کچھ MS پروگرام شروع ہوئے اور نمبر آف اسٹوڈنٹس بھی بڑھے. اور وین آئی لیفٹ ساہیوال کیمپس 143 بلین سرپلس تھا. لیبز بنی, سول انجینئرنگ کا پورا لیبز پورا نئے سرے سے نیا سارا کچھ بنا. مطلب یہ لیبز بننا, پھر ان کا اکوپمنٹ آنا, بڑی ہیوی انویسٹمنٹ ہے. ایک تو ڈیفیسٹ سارا ریموو ہوا, پھر اس میں مطلب انویسٹمنٹ بھی ہوئی, اور ایون اس کے بعد بھی کیمپس جو ہے وہ سرپلس پر ہے. تو یہ تو اس طرح کے اگین, اور اسلام آباد سے ایک پیسہ نہیں ملا. وہ جو بجٹ ملتا ہے جو باقی سارے کیمپسز کے حساب سے سارا بجٹ ہوتا ہے اور کیمپس کو وہ ملا, اور اسی میں مطلب وہ اس میں کوئی اسپیشل جو کسی بھی ابھی کچھ کیمپسز کو, بلکہ ایبٹ آباد کو بھی کچھ گرانٹ ملی ہے آپ کے دم توڑ کیمپس کے لیے, تو لیکن اور صرف ایبٹ آباد کو ملی ہے, باقی کیمپسز کسی اور کیمپس کو نہیں ملا. جو TTS فیکلٹی یا کوئی HEC سے تھوڑی سی گرانٹ آتی ہے وہ تو ملتے ہیں,
لیکن کوئی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے ابھی کسی ڈیولپمنٹ گرانٹس کسی کیمپس کو بھی نہیں ملے. تو لیکن اس کے باوجود ڈاکٹر صاحب کیمپس کے پاس اتنی کٹی میں اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں سے مینج کر کے تو دیٹ کین بی ڈن. اور فیکلٹی کو انکریج کرنا چاہیے, اسپیشلی ایچ او ڈیز کو, کہ وہ جو بھی ان کے فیکلٹی کے جو بھی جینوئن ایشوز ہیں ان کو وہ حل کر سکیں. اس سے ایچ او ڈی صاحبان کی بھی عزت رہتی ہے یا انہیں بھی اچھا لگتا ہے کہ وہ ان کے جو بھی ساتھی ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. تو اینی ہاؤ اس پر یہ 2-3 صرف سلائیڈ رہ گئی ہیں اور میں یہ ان پر بھی ہمیں دھیان دینا چاہیے, بینگ اکیڈیمیشنز, بینگ پارٹ آف ویری امپورٹنٹ پارٹ آف دس سوسائٹی, کہ یہ دیٹس اگین one of the big good parameter for the recognition nationally and internationally of a university, کہ جو بھی ہمارے پاس مسئلے مسائل ہیں وہ یا جو بھی ہم فیس کر رہے ہیں معاشرے میں اس کو ٹرانسفارم کر سکتے ہیں انٹو civilized nations. وہ کیسے؟ کہ ہم اس طرح کے پروجیکٹس کریں, اسٹوڈنٹ یہ جیسے ایریڈیکیشن آف social evils like terrorism, poverty, illiteracy, injustice, drug mafia, child labor and abuse. یہ مینجمنٹ سائنسز کے سارے پروجیکٹس ہو سکتے ہیں اور اس میں باقی جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ہیلپ آؤٹ کریں, اور یہ اس طرح کے اویئرنیس دینی ہے ہم نے لوگوں کو, سوسائٹی کو, کہ یہ بھئی یہ ہمارے معاشرے کے یہ بیماریاں ہیں, خرابیاں ہیں, اور ان کو اویئرنیس دے کہ ہم نے اس کو ریموو کرنا ہے. اور دیر آر سو مینی ایگزامپلز آلسو ان دا ورلڈ کہ کیسے یونیورسٹیز نے ٹرانسفارم کیا ہے ٹو دا سوسائٹیز کو انٹو اے سیولائزڈ نیشنز. دیر آر سو مینی ایگزامپلس, جس میں ملائیشیا, ٹرکی, اور یہ تو ہمارے سامنے کے دیکھنے والی ایگزامپلز ہیں نا. تو اس میں بینگ امپورٹنٹ پارٹ آف دس سوسائٹی جو بھی ہم رول پلے کر سکتے ہیں اس میں ضرور پلے ہو. پھر یہ جو ہے نا ایک چیز ہمارے بدقسمتی سے بڑی مسنگ ہو رہی ہے, ٹالرنس بالکل رہی نہیں, کہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور 2 فری کین میں برداشت ہوتا ہی نہیں ہے, اور 1 سیکنڈ کا فرق پڑتا ہے, اور 2 سیکنڈ میں ایک آدھے کی کسی نہ کسی طرح چھٹی ہو جاتی. آئے دن خبریں سنتے ہیں کہ وہ کسی نے اس کو ایون بچوں پر سم ٹائمز لڑائی ہوئی اور ایک نے فائر نکالا اور دوسرے کے 3 بندے 4 بندے, فیملی پوری سم ٹائمز. دیٹس ویری انہیومن اور دیٹس ویری انفارچونیٹ. تو یہ ہم اس میں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 83 کا اکثر بتاتا ہوتا ہوں. دیٹس دا موٹو آف ریڈیو پاکستان آلسو, قولوا للناس حسنا, کہ اگر ہم یہ 3 حرفی آیت ہے, بڑا میجک اس کے آفٹر ایفیکٹس ہیں, اگر ہم اپنی زندگیوں میں یہ امپلیمنٹ کر لیں تو جو اسلامی فلاحی مملکت کا ایک تصور ہے دیٹ کین بی ڈیولپڈ. یا آپ نے جس سے بھی بات کرنی ہے بڑے اچھے طریقے سے کریں, بڑے اچھے اخلاق سے کریں. تو جتنی ساری ہماری بیماریاں ہیں, کتنی ساری ill فالٹس ہیں, کتنے سارے اور مسئلے مسائل ہیں, کہ آپ اگر وہ آپ کو غصے میں بھی کوئی بات کرتا ہے ڈیفینیٹلی اس سے تھوڑا سا بلڈ پریشر دوسری پارٹی کا بھی بڑھتا ہے, لیکن وہ 1 منٹ ہوتا ہے, بلکہ منٹ سے بھی کم ہوتا ہے, جس میں بندے کو اپنا بی پی نارمل رکھنا ہوتا ہے. اور رکھ لیا تو بات بن گئی, نہیں رکھا تو پھر وہ آپ کے سامنے ہی ہے. تو اس پر بھی کائنڈلی میسج بھی دیں اور اس پر خود بھی عمل کریں, اپنے ساتھیوں سے بھی کہیں کہ وہ عمل کریں اور اس پر عمل کروائیں. اور سیلف ریلائنس از اندر گڈ پیرامیٹر, کہ جیسے آپ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر کیمپس اتنا ارننگ میں پوزیشن میں ہے, جیسے میں نے ساہیوال کیمپس کی آپ کو اگزامپل دی
کہ وہ ہیوج ڈیفیسٹ میں تھا، لیکن وہ 3-4 سال اس میں ساتھیوں نے محنت کی، ساتھیوں نے بڑا اچھا کام کیا کہ انہوں نے ان کو جو بھی کہا گیا انہوں نے وہ کرتے رہے، اور دیٹ ہیز بین ویری ونڈرفل ٹیم، اور انہوں نے اس پہ جو بھی ٹارگیٹس تھے ان پر کام کیا، اور فائنینشلی سسٹینیبل کیمپس بن گیا. اور اسی طرح باقی بھی ریسورسز ہوتے ہیں، ان کو چینلائز کرنا، ان کو سنکرونائز کرنا، تو اس کے حساب سے اب اس میں کافی ساری چیزیں نکل سکتی ہیں. لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی مطلب اگر آپ سیلف سفیشینٹ ہیں، سیلف سسٹینیبل ہیں، فائنینشلی سسٹینیبل ہیں، تو پھر وہ کوئی فکر نہیں ہوتی کہ ہمیں یہ کیمیکلز کے لیے بھی یا چھوٹے سے اکوپمنٹ کے لیے بھی کوئی پیسے چاہیے ہوں گے. بھئی آپ کے پاس پیسے ہیں، یو ہیو دا اتھارٹی، یو کین بائی اٹ وین ایور یو لائک ٹو. تو یہ کسی بھی یونیورسٹی کی ریکگنیشن اور گروتھ کے لیے دیٹس اگین ویری امپورٹنٹ پیرامیٹر. تو جسٹ ٹو سمرائز کہ اگر لیکچر جو بھی ہے یہ کوالٹی پیرامیٹر پر 1-2 باتیں ہوں گی، پھر کہ اگر وہ فیکلٹی نے فلی کانفیڈنٹ ہے، اس کا مطلب اس کو پتا ہے کہ جو بھی وہ لیکچر اس دن کا ہے 90 منٹس کی اگین بات ہو رہی ہے، ناٹ ہول کورس، ناٹ ہول پروگرام، کہ وہ 90 منٹس اس نے اگر بڑی باعث طریقے سے اسٹوڈنٹ کو فیس کرنا ہے. اسٹوڈنٹ بھی آج کل وہ ہمارے زمانے کے نہیں ہیں، بڑے تیز ہیں، انہیں 1 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ سر کی آج کوئی خیر نہیں تھی، گھر میں کوئی گڑبڑ تھی یا تیاری نہیں تھی. تو وی ہیو مطلب فیکلٹی کو ریئلائز کریں بینگ ہیڈز آف دی ڈپارٹمنٹ کہ جو بھی لیکچر ہے بے شک آپ نے 3 دفعہ پہلے پڑھایا ہو، اس کو اچھی طرح دوبارہ سے 12 سے تیار کر کے تو پھر وہ اسٹوڈنٹس تک پہنچے. اس سے ان کی اپنی عزت ہوگی، ان کی اپنی عزت بڑھے گی رادر. اور انٹریکٹیو ہو، مونولاگ نہ ہو، ڈائیلاگ ہو، اور سیریز آف ایپیسوڈز ہوں کہ وہ اس میں انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا رہے. پیشنیٹ، بلکہ وہ ایکسائٹیڈ ہوں، اسٹوڈنٹس مسٹ بی ایکسائٹیڈ کہ واٹس کمنگ ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ. اور اسی طرح پیشنیٹ، انکوزیٹو، کیوریس اینڈ کریٹیوٹی ہو اس میں. نالج آف اسٹوڈنٹس مسٹ جسٹیفائی دی ڈگری، یہ جس پر بہت تفصیل سے بات ہوئی کہ جو بھی اس کے گریڈز ہیں وہ اس کے نالج سے میچنگ ہو، اس کی جسٹیفائی کر رہے ہوں. اور ہاں دیٹس اندر ویری امپورٹنٹ پوائنٹ جس پر ادھر نہیں بات ہو سکی تھی کہ اس کے پاس کوئی اسکلز بھی ڈیورنگ ایکڈیمکس میں، ڈیورنگ اس کی کریکولم میں کوئی اس طرح کی اسکلز بھی اس کے پاس آ گئی ہوں. دیٹ کین بی تھرو دیئر FYPs جو ہم فائنل ایئر پروجیکٹس کرواتے ہیں، کہ وہ اس قابل ہوں کہ دیٹ کین بی ڈیولپڈ ایز اے پروٹوٹائپ. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی کہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ بیسک ریسرچ کرتی ہیں، اس میں وہ پروٹوٹائپ تو ڈیولپ کر سکتے ہیں، نہ کہ ایک پورا پلانٹ. دیٹس دا جاب آف این انڈسٹری کہ جو بھی آئیڈیا ہے اس کو کنسیو کر کے کمرشلائز کرے، اس کو میجر پلانٹ کرے، لیکن میجر پلانٹ کی شکل میں لے کے آئے. لیکن یونیورسٹیز کین گیو دا آئیڈیا کہ یہ ایک پروٹوٹائپ ہے، یہ میں نے ڈیولپ کر لیا، اسٹوڈنٹس نے ڈیولپ کیا، اور وہ اسٹوڈنٹس اگر چاہے تو اس کو کمرشلائز کر کے اپنے لیے بھی اور روزگار بھی پیدا کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی ٹریننگ بھی، بلکہ ابھی تو فری لانسنگ پر بہت سارے ہمارے بچے جا رہے ہیں اسٹوڈنٹس. دیٹس گڈ تھنگ کہ بجائے کہ وہ اپنے پیرنٹس پر برڈن بنے، خود وہ اس قابل ہوں کہ اپنا روزی روٹی تو وہ چلا سکے. تو اور یہ پھر یہ کوالٹی ٹیچنگ میں ہی کہ وہ جو بھی لیکچر ہوا 90 منٹ کا یا کورس آبجیکٹو تھا، اس میں ڈیفینیٹلی اس کے پاس کوئی چیزیں ہوں کہ وہ سوچے تو صحیح نا کہ 90 منٹ تو یہ سر نے آج گزار دیے، تو میرے ساتھ کیا ہے انہوں نے، گھر جا کے ایک دفعہ پریشان تو ہو نا. ٹھیک ہے، تو یہ فیکلٹی کو یہ میسج دیں کہ اس طرح کا کوئی اسائنمنٹ، کوئی کوئز، کوئی اس طرح کا ان کے پاس تھنگس ٹو پونڈر، کوئی چیزیں ہوں جس پر وہ اسٹوڈنٹ ڈیفینیٹلی اس سبجیکٹ کے بارے میں، اس کے بارے میں، اس نالج کے بارے میں پریشان ہو کہ یہ، اور اس میں کیوریسٹی ہو کہ آگے اس میں کیا ہونے والا ہے اس ایریے میں. تو دیٹس ریئلی دا گڈ کوالٹی ٹیچنگ. پروڈکٹیو ریسرچ اچھا، یہ جو ریسرچ ہوتی ہے اس میں ماشاءاللہ سارے ریسرچرز ہیں، سارے PhDs ہیں، اور آپ کے پاس آپ کے انڈر بھی بہت سارے PhDs ہیں. تو اس میں بھی آپ کو ریسرچ کا نہ صرف آپ کی اپنی پروفائل اس سے بوسٹ ہوتا ہے، انریچ ہوتا ہے، بلکہ وہ ادارہ تو یا ڈپارٹمنٹ تو بعد میں آتے ہیں،
پہلے آپ کا اپنا سی وی اسٹرانگ ہوتا ہے, آپ کو اپنا پروفائل بنتا ہے, تو اس میں جہاں بھی جو بھی پروڈکٹیو ریسرچ, امپیکٹ فیکٹر ریسرچ ہو سکتی ہو, جہاں بھی پاسبل ہو تو ضرور کریں, اور اس سے نہ صرف اپنے لیے بلکہ ادارے کے لیے بھی وہ اچھا باعث بنے گا فار دا ریکگنیشن. اور یہ جو بات ہو رہی تھی کہ یہ ہم نے کنڈیوسیو انوائرمنٹ دینا ہے فیکلٹی کو, اپنے کولیگس کو, تو اس پر ضرور سوچیں, دھیان دیں کہ ہاؤ وی کین پرووائڈ ویری کنڈیوسیو انوائرمنٹ ود ان آور لمیٹڈ ریسورسز. یہ بھی ہمیں مصیبت ہے کہ ریسورسز ہمارے پاس لمیٹڈ ہیں, لیکن انہی میں رہتے ہوئے ہم نے کھیلنا ہے, انہی میں رہتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو فیسیلیٹیٹ بھی کرنا ہے, ان کو اچھا انوائرمنٹ بھی دینا ہے. تو اس پر اور وہ آپ کا کام ہے اب کہ اس پر پلان کریں, سوچیں اور اس پر کام کریں. تو سوشل اچھا یہ جو اس میں جو پروجیکٹس اگر ہم کسی کو اسٹوڈینٹس کو دے سکیں تو بڑی اچھی بات ہے, جو جس میں یہ سوشل ریچ آف یونیورسٹی سوری جی. تو یونیورسٹی فیکلٹی مسٹ جنریٹ اٹس ریسورسز, تو وہ فائنینشیل سسٹینیبلٹی کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ جی وہ ڈائریکٹلی سے ریلیٹڈ نہیں ہے, یہ فیکلٹی ڈیولپمنٹ ورک شاپ ہے اور اس کے اپنے کانفرنس ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی اپرچونیٹی تھی کہ اکراس دا کیمپسز سارے ایچ آ رہے ہیں, تو بہت ہی اچھا ہوتا کہ ہمارے ریکٹر صاحب جو بیمار ہیں, ہمیں افسوس ہے صحت میں حادثہ ہوا, تو آن لائن ہی کم از کم وہ ہمارے ساتھ ہو جاتے ہیں, انٹریکٹ کر لیتے ہیں, تو ان سے تھوڑی بہت ہماری کچھ ہو جاتی ہے شفی بھی, کچھ ہمارے جو پوائنٹس جو ہم آپ کے سامنے ریز کر رہے ہیں باقی لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں, تو کوئی ایک دو ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں, تو کچھ نہ کچھ ہم چیز لے کے واپس جا کے بات کر سکتے تھے. تو کوئی انٹریکشن جو جب سے آئے ہیں ایچ او ڈیز کے ساتھ ان کا کوئی انٹریکشن نہیں ہوا. جی یہ مس فائقہ اس پر کچھ کہنا چاہتی ہیں. جو پروگرام جو تھا اس میں تو ریکٹر صاحب کا آن لائن ہماری یہی کوشش تھی کہ ان کا میسج جو ہے وہ آن لائن آ کے خود ہی دیں. تھوڑا ڈیلے تو ہو سکتا تھا, ستمبر میں ہونا تھا تو آپ نے اتنا ڈیلے کیا, 2 ماہ اور ڈیلے کر یہ اچھی آپشن ہے جی, ارینج کریں یار. جی 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 پلیز. نہیں نہیں یہ لے لے, پیچھے نہیں جا رہا. اچھا اس طرح ہے کہ سارے ایچ او ڈیز ہیں ماشاء اللہ سے, آپ کہتے ہیں ایچ او ڈی ساری فیکلٹی کو سیٹسفائی کریں. سر آپ کے کیمپس نہیں ہوتا, ہمارے پاس بھی اگر بچہ فیس بھی نہیں سبمٹ کراتا تو بھی ایچ او ڈی کے پاس آتی ہے, ایڈمیشن کم ہو رہے ہیں تو بھی ایچ او ڈی ٹارگیٹ پہ, لیکن ایچ او ڈی کی سیٹسفیکشن کے لیے کیا اس کو 1500 روپئے سر منتھلی ملتے ہیں ٹی بریک کے, اپنی فیکلٹی کو چیک نہیں کرتا نہیں ملتے, ٹوٹل وہ ڈالیں جس میں 1500 کی چائے ہم شامل کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب جی ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس کتنے لوگ ہیں؟ سر چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے, چائے بھی پلا دیتے. آپ کے پاس آپ کی فیکلٹی میں کتنے؟ آپ کون سے کیمپس سے؟ اٹک میں. کون سے ڈپارٹمنٹ سے؟ جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو 50 فیکلٹی تو آپ کو رپورٹنگ ہے نا, اور ماشاء اللہ بڑی آنر والی بات ہے. تو یہ کام نہ کیا جی نہیں ڈاکٹر صاحب, اس میں دیکھیں 50 ماشاء اللہ دیٹس اے گڈ نمبر, اور اس میں آپ جو کیمپس, بلکہ میرا خیال ہے کہ ابھی جنید مغل صاحب تو کافی فراخ دل ہیں, اس میں وہ اگر کوئی ڈپارٹمنٹس کی, اور پھر آپ ہی میرا خیال ہے ون آف دا موسٹ ارننگ ڈپارٹمنٹ ہوگا آپ کا,
تو وہ اس حساب سے ڈپارٹمنٹس کو فیسیلیٹیشن دینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. تو اور ڈپارٹمنٹ وہ کچھ مطلب کہ سارا برڈن کیمپس پر نہ ڈالیں. کوئی اگر آج کل 1000 روپے کی کیا ویلیو ہے, اگر 50,000 آپ 1,000 لے کے اکٹھا کر سکتے ہیں, اور 50,000 سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. چلیں کم کر لیں, 500 کر لیں تو, اور جی چلیں جی سر اگلے جو آپ کا آئے گا نا پیٹنگ ہے اس کا باکس بنوائیں انشاءاللہ.